راز وفا اسکلم مایا خان قسط نمبر 6۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ بیٹا، میں صرف آپ کی رضامندی جاننا چاہتی تھی، کوئی بھی زبردستی نہیں ہے۔ پلیز کچھ بھی غلط نہیں سوچو۔ مقدس بیگم زہرا کو خاموش دیکھتے پریشانی سے بولی۔ زہرا نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا بولے، لیکن ابھی کچھ بولنا بھی تھا۔ امّو جان، مجھے نہیں پتہ ایسے موقع پر کیا بولتے ہیں، اس لیے جیسا آپ کو بہتر لگے کر لیں۔ میری ولی تو آپ ہی ہیں یا مالا آپی سے آپ ایک دفعہ پوچھ لیں۔ زہرا شاہ کی سمجھ میں جو آیا وہ نرمی سے بول گئی۔ وہ کسی بھی طرح انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، جنہوں نے اسے اس وقت قبول کیا جب وہ اس دنیا میں محض طعنہ بوجھ تھی۔ میں صدقے جاؤں اپنی بچی کے، مجھے پتہ تھا کہ میری بیٹی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ اور دیکھو، مقدس بیگم مسکراتے ہوئے زہرا شاہ کا ماتھا چوم گئیں۔ انہیں زہرا کی شکل میں اتنی پیاری بیٹی اور اب بہو ملنے والی تھی، خوشی تو بنتی تھی۔ امّو جان، خود سوچتے زہرا انہیں پکار گئی، جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ آپ پلیز ایک بار شاہ سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ جہاں سے وہ مجھے لے کر آئے تھے اور جہاں میں بڑی ہوئی ہوں، شاید انہیں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زہرا شاہ اپنے دماغ میں چلتی سوچ انہیں بتا گئی، جس پر مقدس بیگم کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس نکاح میں ساحل شاہ کی مکمل اور دلی رضامندی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی، آپ فکر نہیں کرو، بس اب میری بیٹی سے بہو بننے کی تیاری کرو۔ مقدس بیگم شرارت سے کہتی۔ زہرا شاہ کو منہ کے زاویے بگاڑنے پر مجبور کر گئی۔ میں بیٹی ہوں آپ کی اور بیٹی ہی رہوں گی۔ زہرا شاہ ان کے ساتھ لگتے معصومیت سے بولی، جس پر اس کی جیلسی دیکھتے مقدس بیگم کی کھلکھلاہٹ پورے کمرے میں گونجی۔ زہرا شاہ بھی مسکرا دی۔ واہ، کیا بات ہے، آپ دونوں میرے بغیر ہی مسکرا رہی ہیں۔ ساحل شاہ مقدس بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ان دونوں کو مسکراتے دیکھ بولا اور سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے میں زہرا کے دانت بند ہوئے، چہرے پر خود بخود لالی آ رہی تھی۔ مقدس بیگم کی ایک بات سے اس کے جذبات مقابل کے لیے بالکل بدل گئے تھے۔ اب ایک عجیب سی جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی، جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے اب ہم مسکرائے بنا؟ مقدس بیگم زہرا کا خود میں چھپنا محسوس کرتی ساحل شاہ کو دیکھتے بولی، جو زہرا شاہ کو آج پہلی بار اس طرح خود سے شرماتے دیکھ محظوظ ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں، مسکرائیں مسکرائیں، بلکہ سدا مسکراتے رہیں آپ لوگ۔
ساحل شاہ بحث کرنے کی بجائے دعا دے گیا۔ ماما، یہ چوزی آپ کے ساتھ کیوں چپک کر بیٹھی ہے؟ ساحل شاہ نے زہرا کو تنگ کرنے کے لیے شرارت سے کہا۔ میری امو جان ہے یہ، میں جیسے مرضی بیٹھوں۔ زہرا نے ساحل کی بالکل سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا۔ اچھا پھر ایک گندی سی اپنے ہاتھ کی چائے پلا دو۔ ساحل شاہ، جس کی نظریں آج مقابل کے سرخ و سفید چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، اس لیے پھر بولا تاکہ وہ ابھی چلی جائے، ورنہ اسی طرح اسے دیکھتے وہ پزل کرتا اسے۔ میں گندی نہیں، اچھی چائے بناتی ہوں شاہ۔ زہرا شاہ نے اٹھتے ہوئے ساحل شاہ کی تصحیح کی۔ ہا ہا ہا، چوزی وہ اچھی آپ کو ہی لگتی ہے بس۔ ساحل شاہ پراپر مذاق اڑاتے بولا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی گندی ہی بناؤں گی۔ زہرا پیر پٹکتی باہر کچن کی طرف چل دی۔ شاہ، نہیں تنگ کیا کرو میری بیٹی کو، زہرا شاہ نے کے جاتے مقدس بیگم نے بیٹے کو ڈانٹا۔ ایسے کیسے نہ تنگ کروں ماما، اصل مزہ ہی اس میں ہے، ساحل شاہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر مقدس بیگم نے اسے گور کر دیکھا۔ اچھا اچھا ماما، نہیں کرتا۔ تنگ؟ ان کے گھورنے پر ساحل شاہ فوراً سے بولا، جس پر مقدس بیگم دھیما سا مسکرا گئیں۔ ان کے گھر کی رونق زہرا شاہ کی وجہ سے واپس آئی تھی۔ اب ایسا لگتا تھا جیسے ہر غم کے بادل جھٹک گئے ہوں۔ ایسا انہیں لگتا تھا، البتہ قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کمرے میں موجود تیز روشنی کی وجہ سے ابرار شاہ کی آنکھ کھلی۔ وہ 4 سال بعد اس قدر مدہوشی اور پرسکون انداز میں سویا تھا، اور اتنی جلدی سو گیا تھا کہ اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ورنہ اس کا تو ارادہ نیہا شاہ کو تنگ کرنے کا تھا، لیکن مقابل کی خوشبو اور قرب سے کرتی لمحوں میں پرسکون نیند سلا چکی تھی کہ اب جا کر اس کی آنکھ کھلی۔ بے نظر سامنے گھڑی پر گئی، جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گھڑی کو دیکھتے نظریں کمرے میں گھمائیں اپنی معصوم بیوی کو دیکھنے کے لیے، جو سامنے ہی بیسن کے پاس کھڑی اپنے بال ڈرائی کر رہی تھی۔ کمرے میں اس قدر روشنی اس لیے تھی کہ کمرے کی سب لائٹ کے ساتھ پردے بھی پیچھے ہوئے تھے۔ ابرار شاہ نے خوف سے اس قدر روشنی کو دیکھتے پھر سے نیہا شاہ کو دیکھا، جو اپنے کام میں مگن تھی۔ ایک نظر اپنے ساتھ پھیل کر تقریباً اپنے ہی انداز میں سوتے برہان کو دیکھتے ابرار شاہ کے لب مسکرائے۔ برہان کے ماتھے پر لب رکھتے بستر سے اٹھتے قدم اپنی نازک بیوی کی طرف بڑھے، جو زیادہ ہی مگن تھی یا کسی سوچ میں گم تھی۔ آئی ایم ڈیم شیور
We don't do anything that make you sure to take shower early morning. ابرار شاہ نے بالکل نیہا شاہ کے پیچھے آتے اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے پر باندھے کان میں سرگوشی کی اور ایک گہرا سانس لیتے اس کی مسحور کن خوشبو محسوس کی جو اسے قابو کر رہی تھی۔ لیو می ابرار شاہ۔ نیہا شاہ ابرار شاہ کے احسار کو توڑنے کی کوشش کرتی سامنے شیشے میں دونوں کا عکس دیکھتے غصے سے چیختے ہوئے بولی، وہ رات میں اس کی نیند کی وجہ سے برداشت کر چکی تھی لیکن اب بالکل نہیں کرتی، اس لیے مضبوط لہجے میں پراعتماد طریقے سے بولی، بیویوں کو چھوڑا نہیں جاتا، انہیں تو خود کے بے پناہ کرتے ہیں۔ ابرار شاہ نے 4 سال بعد یہ نرم آواز سنی تھی جس میں غصہ ہی غصہ تھا، اس لیے نیہا شاہ کے کان کے لوب اپنے میں دباتے بولا۔ اس کی بات پر نیہا شاہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، غلط بول رہے ہیں آپ، بیویوں کو ہی تو سزا دی جاتی ہے اس چیز کی جن کا تعلق ان سے ہو ہی نہ۔ نیہا شاہ نے آنکھیں بند کرتے ضبط سے کہا، کیا یاد نہیں آیا تھا؟ تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اب نیہا شاہ کی بات سنتے ابرار شاہ کی بھی ہوا ہوئی، احسار نرم پڑا جسے نیہا شاہ توڑتی تو قدم کا فاصلہ بنا گئی، وہ عورت ماں تھی تمہاری۔ ابرار شاہ نے ضبط سے صرف اتنا ہی کہا کہ ہم میرے روم سے جائیں ابرار شاہ۔ نیہا محض ہنکارا بھرتے بولی، اس میں ہمت نہیں تھی اس انسان کے سامنے کچھ بھی کہنے کی جسے آج بھی وہ غلط لگتی تھی، وہ آج بھی اسی بات پر قائم تھا، بیویوں شوہر کا نام لیتی اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح پکارو جیسے پہلے پکارتی تھی۔ ابرار شاہ نے نیہا شاہ کی آنکھوں میں تکلیف اور آنسو دیکھتے بات بدلی، دل سے اترے لوگوں کو تو پکارنے کا بھی دل نہیں کرتا، انہیں لقب دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ نیہا شاہ نے تھوڑا اور پیچھے ہوتے اب اسپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا، آنکھیں بھی خالی تھیں جیسے ہر احساس مر گیا ہو۔ ابرار شاہ کے دل میں یہ الفاظ پیوست ہوئے، آنکھیں غصے سے فوراً سرخ ہوئیں، شدید غصہ بھی آیا تھا کہ مقابل کیسے یہ بول سکتی ہے، وہ کیسے اس کے دل سے اتر سکتا ہے، وہ تو اس سے محبت کرتی تھی تو پھر یہ کیوں بول رہی تھی، یہ دل اور یہ دل والی دونوں ہی میرے ہیں، اس سے اتروں یا جاؤں میری مرضی ہے، اس لیے اتنے الفاظ بولو جو تمہاری نازک جان کے لیے اچھے ہوں۔ ابرار شاہ نے اپنا غصہ دباتے پہلے کی طرح ہی بولا، وہ ڈٹھائی میں آج بھی ویسے کا ویسا تھا، اب کچھ بھی آپ کا نہیں ہے ابرار شاہ، یہ سب سے
آپ کا حق اسی دن ختم ہو چکا تھا جس دن آپ مجھے روتے رخ موڑے جا چکے تھے۔ نیہا شاہ اب چلا کر بولی۔ اسے 1% بھی ابرار شاہ کا حق جمانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اس بات پر ابرار شاہ کے ضبط نے جواب دیا اور وہ سب بولے۔ نیہا شاہ کو ایک ہی جست میں اپنے قریب کیے اس کے کو اپنی میں لے گیا، جیسے وہ اسے بتانا چاہ رہا ہو کہ اس کا کتنا حق ہے۔ نیہا شاہ مقابل کی حرکت پر ساخت ہوئی۔ اس لمس پر وہ اس کے لبوں کو اپنے دبائے ہوئے تھا، البتہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بس محسوس کرتے اپنا حق بتا رہا تھا۔ نیہا شاہ ایک لمحے میں صدمے سے باہر آتی ابرار شاہ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کمزور گرفت کی وجہ سے ہو بھی گیا تھا۔ نیہا اسے خود سے دور کرتی، کچھ بولتی کہ اب ابرار شاہ نے مضبوطی سے اسے اپنے قریب کرتے اسے بولنے کی مہلت دیے بغیر اپنے لب میں پیوست کیے کہ اب نیہا شاہ پھرپھرا کر رہ گئی۔ اب اس میں ایک سختی تھی۔ ابرار شاہ ایک ہاتھ نیہا شاہ کی کمر میں ڈالے اور ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اور قریب کرتے اس کے دونوں اپنے لبوں میں لیے۔ اس کے عمل میں اس قدر سختی تھی کہ نیہا کی ہر آتی جاتی سانس اس کی محتاج ہو گئی۔ وہ اس کے لبوں پر سختی نہیں دکھا رہا تھا، لیکن نرمی بھی نہیں تھی۔ وہ اس قدر جارحانہ انداز میں کر رہا تھا کہ نیہا شاہ کی ساری دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب ان تک کا سفر کرتے، ان میں دوسرے ہاتھ کو پھیرتے اسے صحیح معنوں میں اپنا حق بتانے لگا۔ نیہا شاہ اب ساری مزاحمت چھوڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں جو پہلے مقابل کے جھک جاتی تھیں آج کھلی تھیں اور اب بھی ہر احساس سے خالی تھیں۔ ابرار شاہ کی بھی آنکھوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جہاں کوئی بھی شرم و حیا نہ دیکھتے، ابرار شاہ کے گلے میں گلٹی مدھو ہوئی۔ وہ بے ساختہ اس کے آزاد کروا گیا، جس پر نیہا شاہ اپنی سانس کی پرواہ کیے بغیر ابرار شاہ کو دیکھتے چیخی۔ یہ حق نہیں بلکہ زبردستی ہے۔ آپ مجھ پر حق نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ میں آپ سے سارے حق لے چکی ہوں۔ خدا کے لیے واپس وہاں چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں۔ مجھے آپ نہیں چاہیے، اب بالکل نہیں۔ مجھے آپ نہیں چاہیے، اب بالکل نہیں۔ مجھے آپ سے نفرت ہے ابرار شاہ، نیہا سے اس کا مٹاتی چیخی۔ اس کے ایک ایک لفظ کی سچائی
اس کی آنکھیں بیان کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے ابرار شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ جو لب اس کے ہمیشہ کے لیے خود میں سمیٹ کر رکھتے تھے انہیں آج فوراً مٹا دیا گیا تھا۔ نیہا شاہ کہتی رکی نہیں تھی بلکہ بھاگتے واش روم میں بند ہوئی، کیونکہ اب آنسو روکنے اس کے بس میں نہیں تھے اور وہ اس کے سامنے رو نہیں سکتی تھی۔ ابرار شاہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے غائب دماغی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ آ گئی یاد تمہیں کہ تمہارا ایک عدد دوست بھی ہے؟ غاہی خان نے ضحیٰ شاہ کو وہ دیکھتے کہا، جو ابھی ابھی اس کے کیفے کے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے یاد نہیں آئی تمہاری، بس یہ خالی پیٹ مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیتا ہے، ورنہ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں ضحیٰ شاہ تمہیں منہ نہ لگائے۔ ضحیٰ شاہ نے سٹاف روم کے اندر پڑے صوفے پر بیٹھے شان بے نیازی سے کہا۔ غاہی خان کے کیک بناتے ہاتھ رکے۔ کتنی نہ شکری عورت ہو تم ضحیٰ، اور ایسی کون سی حرکتیں ہیں میری؟ غاہی خان نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورا۔ جو کہنا کو اس کی دوست تھی مگر ہمیشہ اس سے لڑتی رہتی تھی۔ میں نہ شکری ہی اچھی ہوں، اور تم اچھے سے جانتے ہو میں کون سی حرکت کی بات کر رہی ہوں۔ کسی معصوم کو ہرٹ کرنا بالکل غلط بات ہے۔ ضحیٰ شاہ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اسے فوراً جواب دیا۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کو ان کا ریئلٹی چیک دینے والی۔ کچھ معاملات انسان خود بہتر جانتا ہے ضحیٰ۔ غاہی خان نے ضحیٰ کی طرف دیکھتے کہا، لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کو گناہ سے بچائے، نہ کہ اس کا ساتھ دیتے اسے جہنم کا ایندھن بنائے۔ اب ضحیٰ شاہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ وہ صحیح بات کر رہی تھی، آئندہ کسی مجبور اور بے بس کو ہرٹ کرنا نہیں کرنا۔ واحد مظلوم کی دعا بہت اثر کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تم کسی کی بد دعا کا حصہ بنو۔ اسے خاموش دیکھتے ضحیٰ نے سمجھانے والے انداز میں پھر سے کہا، لہجہ دوست کو سمجھانے والا تھا۔ اچھا دادی اماں، جیسا آپ کہیں۔ غاہی خان اس کی بات سمجھتے بولا۔ وہ شرارتی لہجے میں اسے تنگ کر گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، اب کچھ بنا کر لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ ضحیٰ شاہ نے آنکھیں گھماتے آرڈر دیتے کہا، اوکے میم، میں آپ کے لیے زہر والا آملیٹ بنا کر لاتا ہوں، جسے کھاتے آپ دنیا سے کوچ کریں گی۔
اور میری جان چھوڑیں گی۔ گاہی خان نے اس کے حکم دینے پر گھور کر کہا، جس پر ظہر شاہ کچھ بھی کہے بغیر سر جھٹک گئی۔ مطلب صاف تھا، بولتے رہو، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ انداز اگلے کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ جاری ہے۔